السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ عز وجل ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ عزیز بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر نماز کا حکم دیا۔ نماز کی ادائیگی پر کئی فضیلتیں، کئی انعامات، بہت بڑا اجر ہمیں بتلایا گیا۔ کلمہ توحید کے اقرار کے بعد مسلمان پر جو سب سے پہلے فرض عائد ہوتا ہے وہ نماز کا ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں نماز کا حکم دیتے ہوئے بیان فرمایا ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نمازوں کو قائم کرو، یہ نمازیں ہیں جو تمہیں فحش اور منکر کاموں سے باز رکھے گی، دور رکھے گی۔ بلکہ کافرین بھی اس بات کا اعتراف کرتے تھے اور کہا کرتے تھے یا شعیب الصلاة تأمرك ان نترك ما يعبد آباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء، کہ شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے شعیب علیہ السلام سے کہا اے شعیب، کیا تمہاری نماز ہمیں اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم ان معبودان باطلہ کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے آبا و اجداد پرستش کیا کرتے تھے، اور تمہاری نماز ہمیں ہمارے مال پر کوئی اختیار نہیں دیتی؟ لیکن ہم خود سے یہ سوال کریں، کیا ہماری نماز ہمیں برائیوں سے روکتی ہے؟ کیا ہماری نماز ہمیں بے حیائی سے روکتی ہے؟ کیا ہماری نماز ہمیں فحش کاموں سے روکتی ہے؟ کیا ہماری نماز ہمیں منکر کاموں سے روکتی ہے؟ تو دل سے یہ جواب نکلے گا کہ میری نماز نے نہ مجھے بے حیائی سے روکا، نہ وقت کے ضیاع سے روکا، نہ فحش اور منکر کام سے میری نماز نے مجھے روکا۔ تو کون سی نماز ہے جو بے حیائی، برائی سے روکتی ہے؟ تو آئیں سب سے پہلے نماز کو کس طور پر ادا کریں کہ وہ برائی سے روکے۔ سب سے پہلا نمازوں کو ان کے اوقات پر ادا کرنا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، کہ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان پر نماز مقررہ وقتوں پر فرض کی ہے۔ اگر ہم وقت پر نماز ادا نہ کریں، وقت کے گزرنے کے بعد نماز ادا کریں بلا عذر، بلا بہانہ، جیسے عموماً نماز فجر میں ہوتا ہے کہ سورج کے طلوع ہونے کے بعد نماز ادا کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کے عادی بن چکے ہیں کہ صبح 7 بجے اٹھیں گے، 8 بجے اٹھیں گے اور اسی وقت نماز ادا کریں گے۔ یہ نماز ہمیں برائیوں سے روکنا تو دور ہے، رب العالمین کے دربار میں قبولیت کا درجہ بھی نہیں رکھتی ہے۔ نماز جو ہمیں برائی سے روکتی ہے، اس کا دوسری شرط ہے وہ یہ کہ نماز سنت نبوی کے مطابق ادا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا صلو کما رأیتمونی یصلی، کہ نماز ایسے پڑھو جیسے نماز مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ ہم نے نماز ادا کی لیکن نماز کی تکمیل ہم نے نہیں کی۔ اگر رکوع صحیح سے کیا تو سجدہ صحیح سے نہیں کیا، سجدہ صحیح سے کیا تو پھر رکوع ہمارا صحیح نہیں تھا، اور اس طرح سے ناقص نمازیں اگر ہم ادا کرتے رہیں گے تو ہماری نماز ہمیں برائیوں سے روکنے والی نہیں ہے۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ تھوڑا سا وقت نکالیں، نماز کو سیکھیں، نماز کے واجبات کیا ہے، نماز کے اراکین کیا ہے، نماز کے سنن کیا ہے، نماز کے مستحبات کیا ہے، یہ تمام باتیں جان لیں، اور یہ بھی جان لیں کہ نماز میں وہ کون سے اعمال ہیں جن کی وجہ سے ہماری نمازیں رب العالمین کے دربار میں رد کی جاتی ہیں، یہ بھی جان لیں۔ تیسرا یہ ہے کہ نماز میں خشوع اور خضوع ہو۔ نماز میں اگر خشوع و خضوع نہ ہو تب بھی ہماری نمازیں ہمیں برائی سے، بے حیائی سے، منکر اور فحش کاموں سے روکنے والی نہیں ہے۔ ہم نماز کے لیے کھڑے ہیں، ہمارا ذہن کہیں ہے، ہمارا دل کہیں بھٹک رہا ہے، کبھی مال کے مگن میں ہے، کبھی کرکٹ کے چکر میں ہے، کبھی کسی محبوب اور عشق کی چکر میں ذہن گھوم رہا ہے، ایسی نمازیں لے کر رب کے دربار میں جاؤ گے تو کیا جنت میں مقام حاصل کر پاؤ گے؟ ہماری نمازیں تو ہم پڑھتے ہیں لیکن بے خیالی میں، غفلت میں ہم نماز ادا کرتے ہیں کہ ہماری نمازیں ہم سے یہ کہتی ہے جب میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا۔
جب میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ تو نماز میں خشوع و خضوع ضروری ہے، جس طرح زندگی گزارنے کے لیے روح کا ہونا ضروری ہے، اور روح کے بغیر یہ جسم مردہ قرار دیا جاتا ہے، خشوع و خضوع کے بغیر ادا کی جانے والی نماز بھی اسی طرح مانی جائے گی۔ نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو پیارے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ذہنوں میں گردش کرنا چاہیے، اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع، کہ نماز کے لیے کھڑو تو ایسی نماز پڑھو گویا تمہاری زندگی کی یہ آخری نماز ہے۔ تو کیسے خشوع و خضوع سے ادا کریں گے، ویسے ہی نماز کو ادا کرنا ہے۔ نماز کے لیے چوتھی ضروری چیز جو ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکے گی وہ ہے نماز کو اطمینان سے ادا کرنا، نماز کو سکون سے ادا کرنا۔ دوڑے دوڑے مسجد آئے، امام صاحب ابھی سلام پھرنے کو ہے کہ باہر نکلنے کی جلدی ہے، کوئی پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، اس کے سامنے سے گزر رہے ہیں، ہماری نماز میں اطمینان ہی نہیں ہے، ہماری نماز میں سکون ہی نہیں ہے۔ رکوع سے اٹھے کہ فوراً سجدے میں جا رہے ہیں، سجدے سے اٹھے کہ پھر سجدے میں جا رہے ہیں، اور اگر سورۃ الفاتحہ یا قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں تو اتنی تیزی کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں کہ کہیں ہمارا سونا اور چاندی کوئی چور نہ لے کر چلا جائے۔ یہ چور ہے، نماز کے چور ہے، یہ نماز کو صحیح ڈھنگ سے ادا نہیں کرتے، 2 منٹ میں 1.5 منٹ میں نماز ادا کر لیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اطمینان سے نماز ادا کرنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ مسجد آؤ تو بھی اطمینان سے آؤ، جب مسجد آؤ تو پورے سکون کے ساتھ، پورے وقار کے ساتھ اللہ رب العالمین کے دربار میں آؤ، جب کھڑے ہو جاؤ تو اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ، قرآن مجید کا جتنا پڑھنا میسر ہو اتنا قرآن مجید کی تلاوت کرو، رکوع کرو تو اطمینان سے رکوع کرو، رکوع سے اٹھو تو اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ، سجدے میں جاؤ تو اطمینان سے سجدہ کرو، سجدے سے اٹھو تو اطمینان سے بیٹھ جاؤ، دوبارہ سجدہ کرو تو پھر اطمینان سے سجدہ کرو۔ نماز میں اطمینان کا ہونا ضروری ہے۔ بھاگی بھاگی نماز پھر اللہ رب العالمین کے دربار میں قبول ہونے والی نہیں ہے۔ یہ کچھ چیزیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اگر ہم نے اس طور پر نماز ادا کی کہ نماز اس کے وقت پر ہوتی ہے، سنت نبوی کے مطابق ہوتی ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا ہوتی ہے، اور اطمینان سے نماز ادا کر لیتے ہیں، تو پھر یہ نماز ہمیں بے حیائی سے روکے گی، ہمیں برائی سے روکے گی، ہمیں فحش کاموں سے روکے گی، ہمیں منکر کاموں سے روکے گی، وقت کے ضیاع سے روکے گی۔ جو موبائل کے دیوانے بنے ہیں، ریلز پر ریلز دیکھے جا رہے ہیں، گھنٹے گھنٹے گیم میں لگاتے ہیں، یہ نماز ان کو ان برائیوں سے بھی روکے گی۔ نبی علیہ السلام کے سامنے کسی انسان کے گناہ کا تذکرہ ہوا تو آپ نے کہا وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز اسے اس گناہ سے باز رکھے گی، دور کر دے گی اس کے گناہ سے اسے۔ تو ہمیں نماز کو اس طور پر ادا کرنا ہے کہ ہماری نماز ہمیں برائیوں سے روکے۔ نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن برائیوں سے نہیں رکتے ہیں تو پھر سمجھ جائیں کہ نمازوں میں کوتاہی ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کی کہی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔